اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج مفتی طارق مسعود صاحب کا جو شارٹ کلپ لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے شریعت میں خواب کی حقیقت۔ تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ شریعت میں خواب کی کیا حیثیت ہے، تفصیل سے بتا فرمائیں۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت ختم ہو گئی مگر مبشرات، خوشخبریاں باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وما المبشرات یا رسول اللہ، وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، صحیح حدیث ہے بالکل، فرمایا وہ خوشخبریاں ہیں نیک خواب۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمان کا جو ہے نا خواب وہ سچے ہوں گے، یہاں تک کہ ایسا ہونے لگے گا کہ ایک بھی خواب اس کا جھوٹا نہ ہو۔ تیسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو ہم ان تینوں حدیثوں کو جمع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں اچھے خواب آنا زیادہ شروع ہوں گے مومن کو۔ مومن سے مراد فرد کامل یعنی نیک لوگ۔ تو خواب کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس میں صداقت کا امکان ہوتا ہے لیکن وہ شرعی حجت نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب دین پہ چل رہے ہیں تو معاشرہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ تو یہ ہوا ہے، کافروں کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے لیکن مسلمانوں کو، جو نیک مسلمان ہیں، ان کے خواب میں سچائی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ آج کل کچھ بھی لوگوں کو آ جائے خواب میں، اٹھ کے پھر علماء کو بھی پریشان کرتے ہیں، روزانہ ہی ان کو سچے خواب آ رہے ہیں، روزانہ ہی ڈرانے خواب آ رہے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا معاشرے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میرے پاس جب خواتین کے فون آتے ہیں، مجھے سانپ نظر آیا، مجھے چڑیل نظر آئی، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ میرڈ ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہاں۔ جوائنٹ فیملی میں ہے؟ جوائنٹ فیملی میں ہے کہ وہ آپ کو اصل میں ساس اور نندوں سے جھگڑے رہتے ہیں تو وہ خواب میں کوئی چڑیل بن کے نظر آ رہی ہے، کوئی سانپ بن کے نظر آ رہی ہے۔ بعض دفعہ پیٹ خراب ہوتا ہے تو پیٹ میں جب گیس ہوتی ہے تو ڈرانے خواب آتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو اس لیے جتنا شریعت نے بتایا ہے 46واں حصہ بتایا ہے، کل وہی نہیں بتایا ہے اس کو، یعنی یہ نہیں بتایا کہ 100% ہے نبوت، 100% سچائی ہے، یہ اس کا 46واں حصہ ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ اگر اچھا خواب آیا تو اس کو من جانب اللہ سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو اگر آپ کے اعمال خراب ہیں۔ تو پہلے اعمال ہیں، اس کے بعد خواب ہے۔ اور اگر برا خواب آیا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ پہلے اعمال ہیں بعد میں خواب ہے۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ خواب حجت نہیں ہے شرعن، یہ میرے خیال ہے ایون کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس نے مسئلہ بتایا کہ وہ بھی خواب میں آ کے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں آ کے اگر کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ مسئلہ کی تعبیر نکالی جائے گی، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کو ایز اٹ از نہیں لیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ علماء اس کی تصدیق کریں کہ بھائی شریعت میں کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے تو پھر اس کو فالو کیا جائے گا۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے مفتی طارق مسعود کا یہ شارٹ کلپ سنا جس میں مفتی صاحب نے ہمیں بیان فرمایا کہ شریعت میں خواب کی حقیقت کیا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ شارٹ کلپ پسند آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ بہت جلد میں ایک اور نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔